بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 1155 نمبر حدیث پاک پر ہم نے کلام کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار پر کلام چل رہا تھا اور ہم اس اسٹیج پر آئے تھے کہ نعت لکھنا حقیقتاً ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قلم تو اٹھا لیتے ہیں، انہیں ذرا جب وہ کوئی نعت لکھنے والا معروف ہو جاتا ہے، لوگ اس کے شعر کو پسند کرتے ہیں، سر دھن رہے ہوتے ہیں اور اس نعت لکھنے والے کا نام پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا تخلص معروف ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے اندر بھی ایک تحریک سی اٹھتی ہے۔ ہمارے اندر سے مراد جو عوامی طبقہ ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کے اثرات قبول کر کے میدان عمل میں کودنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر وہ بھی قلم اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی جب کم علمی کے ساتھ نعت کے میدان میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ایسے اشعار پھر ان سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو یا تو بڑے نقص پر مشتمل ہوتے ہیں، سرکار کی شان گھٹا رہے ہوتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات کفریات تک لکھ دی جاتی ہیں۔ یوں ہی میں سمجھا رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ایسے شعر لکھ دیتے ہیں کہ جس میں بڑا ہی گنجلک سا مفہوم ہوتا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ شعر پبلک کے سامنے پڑھے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے اور اگر بغیر وضاحت کے پڑھ دیے گئے تو بڑا پرابلم ہوگا۔ تو اس لیے ایسے اشعار ہونے چاہیے کہ جس کا مضمون بالکل واضح ہو اور یا ایسا اگر کوئی پیچیدگی بھی ہے بہتر ہے کہ اس کی شرح بیان کر دی جائے۔ اور نعت خوان کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ منظومہ کلام والے نعت خوان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جب اس قسم کا کوئی شعر پڑھیں تو تشریح کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے شعر کے جو عقیدہ ہمارا نہیں ہے اس کو عقیدہ بنا دینا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نعت خوان کوئی شعر پڑھتا ہے اور اس میں کسی عقیدے کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ اس کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عوام الناس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو شعر میں بیان ہو رہا ہے وہ صحیح عقیدہ ہی ہوگا۔ تو اب اس کو اختیار کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات لکھنے والا ذرا لوز ہوتا ہے، اس کو اتنا عقائد کے معاملات میں گرپ حاصل نہیں ہوتی ہے اور وہ غلط چیز کو عام کر دیتا ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، کاش یہ بات سب سمجھ لیں کہ اگر آپ قلم لے کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن میں اشعار کا نزول شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم دین بن گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کے تمام مضامین پر اطلاع حاصل ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ بماء شروحات آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جتنی بھی شروحات پڑھی ہوئی ہیں، جتنے بھی شروحات ہیں یا تفاسیر ہیں وہ سب کے اوپر آپ مطلع ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ جو نعت لکھنے سے پہلے جو آپ کی علمی حیثیت سی، نعت لکھتے ہوئے بھی اور نعت لکھنے کے بعد بھی وہی علمی حیثیت رہے گی۔ اب وہ شعر چونکہ بعضوں کے معروف ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان کا ایک نام ہو جاتا ہے، ان کا دیوان چھپ جاتا ہے، تو اس وقت پھر اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا اور پھر عاجزی انکساری کا دامن تھامتے ہوئے اشعار لکھ کر کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کرا لینا بہت ہی مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس میں پھر شرعی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر اس پہ ترہ یہ کہ اگر کوئی غلطیوں کی نشاندہی کرے تو برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے کپڑوں پہ کیچڑ لگے اور آپ کسی شادی کی محفل میں جا رہے ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں نعت پڑھنے کے لیے بلایا جائے اور آپ کے کپڑوں پر کیچڑ لگی ہو اور میں آپ کو کہوں کہ حضور تو کیچڑ لگی ہے، صاف تو کر جائیں، تو آپ یقینی سی بات ہے دھوئیں گے یا قمیض بدل کے پھر میرا شکریہ ادا کریں گے کہ بہت شکریہ، انہیں میرے تو بڑا مذاق اڑتا وہاں میں جاتا اور شاید مطلب اس حالت میں جاتا تو مجھے کھڑا بھی نہ ہونے دیا جاتا۔ تو اب ہم اگر کسی کی برائی کی کیچڑ کی نشاندہی کریں کہ اگر آپ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تو شرمندگی ہوتی، وہ اس پہ ناراض ہونا شروع ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لکھ رہے ہیں شعر وہ اپنے اشعار ضرور لکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہے، لیکن کسی اچھے عالم دین کو چیک کروائیں جو واقعی صاحب علم ہو اور صاحب علم شریعت ہو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کوئی شرعی گرفت ہے یا نہیں۔ ان سے بلکہ آپ جب ان کو چیک کروا لیں تو ان سے کہیں کہ اس پہ لکھ دیں ایک جملہ کہ یہ اشعار میں نے چیک کر لیے بالکل درست ہے اور سائن کروا لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میرا اگر آپ مشورہ مانیں تو پھر آپ مطمئن ہو کے پڑھیں۔ اب کوئی آبجیکشن کرے گا آپ وہ تحریر دکھا سکتے ہیں کہ حضور میں اس کو چیک کروا چکا ہوں، آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو نئے لکھنے والے ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ جب تک کسی اچھے
شعر لکھنے والے کی صحبت میں رہ کر کچھ عرصے تک اشعار لکھنا نہ سیکھ لیں، آپ تب آزمائی نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ بعض اوقات ہم شعر وغیرہ لکھتے ہیں، خصوصاً نئے جیسے لکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوراً یہ کوئی مشہور نعت خوان پڑھ دیں۔ اب ان شعروں میں وزن کی بھی کمی ہے، مضامین کی گہرائی بھی نہیں ہے، ادبی الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، سطحی قسم کے شعر لکھے ہوئے ہیں، لیکن شوق اتنا ہے کہ بس لوگ اس کو پڑھیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہی کہ کسی کے شعر اگر معروف ہوئے تھے، اس کا نام ہو گیا، تو ہم وہی خواب ہمیں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر اب یہ میرے شعر کوئی پڑھے گا میں بھی معروف ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو ایک مطلب تمنائے شہرت ہے، وہ انسان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور پھر چونکہ ہم نفس کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ آدمی کہتا نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں تو مجھے ثواب ملے گا۔ بھائی ثواب تو اس وقت ملے گا کہ جب تم نے صحیح شعر لکھے ہوں، اور ثواب اس وقت آپ کو زیادہ ملے گا جب ان شعروں کو واقعی علمی حلقہ بھی پسند کرے، اور اگر اس کو پسند نہیں کرے گا، رد کر دے گا، تو پھر کیا فائدہ آپ کا اس طرح۔ تو وہ مشہور ہونا ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، نفس بہت چالاک ہے، اس کی چالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ نئے لکھنے والے نمبر 1 یا تو لکھے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ نمبر 2 اگر لکھنے کا آپ کو شوق ہے تو کسی اچھے کی صحبت میں آپ رہیں۔ نمبر 3 جب تک آپ کو کسی اچھے عالم دین یا اچھے استاد کی طرف سے اجازت نہ مل جائے، ان اشعار کو مارکیٹ پہ نہ لائیں، کسی نعت خوان سے نہ پڑھوائیں، تاکہ آپ کا وقار قائم رہے۔ بعض اوقات ہم سطحی قسم کے اشعار لکھ کر پڑھوا دیتے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں، بولتے ہیں کس کی شاعری ہے بھائی یہ؟ کہتے ہیں جو فلاں کی، تو ہمارا وقار ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ عوام کی رائے یا عام سطحی قسم کے لوگوں کی رائے پر اپنے کمال کی بنیاد کبھی نہ رکھیں، ورنہ آپ کبھی باکمال نہیں بنیں گے۔ آپ کے لیے کوئی بڑے مشہور جو نعت لکھنے والے ہیں، جو اچھی نعتیں لکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے کمنٹس دیں اچھے، یا کوئی واقعی ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں، علماء جیسے ہیں، آپ نے کوئی شعر لکھا بڑی گہرائی کے ساتھ ہے، انہوں نے سمجھا اور کہا بہت بہترین ہے، تب آپ سمجھیں کہ واقعی اچھا ہے۔ پہلے شعر میں ایک وزن پیدا کریں، قافیہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ردیف اور قافیہ، پھر اشعار بڑے خوبصورت قسم کے ہوں، مضامین کی گہرائی ہو، یعنی اس کو کوئی پڑھے نہیں تب بھی صرف آپ کی کوئی نظر ڈالے نہ کہے کہ واہ بیسٹ اشعار ہے۔ اس کے بعد پھر جب نعت خوان اس کو پڑھے اچھی طرز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، پھر نور علی نور ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ نئے نعت خوان جو ہے بہت احتیاط کریں، اور معروف ہونے کا ذہن بالکل نہ بنائیں، اپنے بارے میں خوش فہمی والے خواب نہ دیکھیں، بلکہ حقیقت کا سامنا کریں، اس کے بعد کچھ آگے بڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شعر کہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اپنی پوری زندگی کا مقصد نہ بنائیں کہ آپ ایک نہ علم دین سیکھ رہے ہیں، نہ آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں، جو آپ پہ سرکار نے فرض اور واجب قرار دی ہے۔ بعض صورتوں میں سرکار نے شاید فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب آپ نے قلم اٹھا لیا اور کاغذ لے کے بیٹھ گئے، اب آپ نہ کسی کا حق پورا کر رہے ہیں، نہ برائیاں ختم کر رہے ہیں، نہ علم دین جو فرض ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں، نہ فرائض کے اندر آپ کوئی محنت کر رہے ہیں، نہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے لیے اور جو نبی کریم کے اور صحابہ کے طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی میں نعت یا شعر لکھ دوں گا تو بس میرا کمال ہو جائے گا، میں درجے بلند ہو جائیں گے۔ تو میں نے پہلے کہا یہ کوئی معذاللہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کو اپنا ساری زندگی کا مقصد بنا کر جو بڑے بڑے مطالبہ شریعت ہیں ان کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے، اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ضرور فرمائی جائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1156۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خواب دیکھا، تو وہ خواب بیان کرتے ہوئے کہتے